جو دیکھوں میں رہبر کو ہر بار لگتا، 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 جو دیکھوں میں رہبر کو ہر بار لگتا کہ نظر محمد اینی پر روکی ہو، کہ نظر محمد اینی پر روکی ہو، کہ نظر محمد اینی پر روکی ہو، جو دیکھوں میں رہبر کو ہر بار لگتا، جو دیکھوں میں رہبر کو ہر بار لگتا، جو دیکھوں میں رہبر کو ہر بار لگتا کہ نظر محمد اینی پر روکی ہو، کہ نظر محمد اینی پر روکی ہو، نہیں مخفی چشم محمد سے کوئی نہیں، مخفی چشم محمد سے کوئی نہیں، مخفی چشم محمد سے کوئی، وہ دل جس میں ان کی تمنا چھپی ہو، وہ دل جس میں ان کی تمنا چھپی ہو، وہ دل جس میں ان کی تمنا چھپی ہو، کبھی کیف کا کچھ سما ہو تو لگتا، کبھی کیف کا کچھ سما ہو تو لگتا، کبھی کیف کا کچھ سما ہو تو لگتا کہ جیسے وہ نظر کرم اب اٹھی ہو، کہ جیسے وہ نظر کرم اب اٹھی ہو، کہ جیسے وہ نظر کرم اب اٹھی ہو، کہ جیسے وہ نظر کرم اٹھی ہو، کہ جیسے وہ نظر کرم اب اٹھی ہو، کبھی کیف کا کچھ سما ہو تو لگتا، کبھی کیف کا کچھ سما ہو تو لگتا، کبھی کیف کا کچھ سما ہو تو لگتا کہ جیسے وہ نظر کرم اب اٹھی ہو۔ یہ ایسی باتیں ہیں، اس کی وضاحت زیادہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ بے قدری بھی نہ ہو اور اختلاف بھی پیدا نہ ہو، لیکن نبی کریم کی عظمت عقل سے باہر، ان کے تصرفات عقل سے باہر۔ مثلاً مکہ شریف میں کسی شیخ نے دیکھا، اس کو بھی پہلی بار پتہ چلا، صحابہ کو بھی آہستہ آہستہ پتہ چلا، حضرت علی ساتھ رہے، پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا کہ میری نماز قضا ہوئی اور میں رو رہا تھا، لیکن پتہ نہیں تھا یہ قضا کو بھی واپس کرتے ہیں۔ یہ اگر پتہ ہوتا روتے نا، کہتا بھی وہ کام ہو جائے گا، پتہ تھا قضا کو تو کوئی کرتا نہیں واپس۔ یہ پتہ نہیں تھا محمد مصطفیٰ ناممکن کو ممکن کرتے ہیں۔ کہتے شیخ نے دیکھا، حیران ہو گیا
کہ آقا جی پر مدینے میں لوگ جا رہے ہیں سلام پڑھنے، اور 70,000 فرشتہ روز سلامی کے لیے دربار میں سلام کرتا ہے، خوش ہوتا ہے آقا کو دیکھ کر، اور آقا بیٹھے ہوئے مکے میں، یہ ادھر کیسا مسئلہ بنے گا؟ زبان سے تو نہیں بولا وہ شیخ، لیکن دلوں کے حالات جانتے ہیں۔ وہ مکے میں جا کے حتیم کی جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے، قریب ادب سے بیٹھ گیا، اس کے بغیر سوال جواب کے بولنے کے آقا جی نے اس کی طرف نگاہ کرم اٹھائی، اس کو جواب دیا، کہا میں وہاں بھی ہوتا ہوں تم مجھ کو یہاں دیکھتے ہو اور سوچتے ہو کہ وہاں فرشتے 70,000 انتظار میں ہوں گے اور حاجی اور عمرے والے آ رہے ہیں، اور یہاں تشریف فرما ہے۔ اس کو کہا کہ میں وہاں بھی ہوتا ہوں، یہاں ہر جگہ ہوتا ہوں۔ اسی باتوں کو عکس وہی جانے جنہوں نے کہا ہے، میں تو ایسی باتیں نہیں کہی ہیں۔ وہ کہتے کبھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے یہاں، اور کبھی ہم حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ تھوڑا عرصہ ہوا ہے، اتفاق ایک سے بات ہوئی، وہ وہاں کھڑا تھا، میں نے اس سے کچھ پوچھا، بتا آپ ایسے کہتے ہیں، میں تو دیکھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس۔ اللہ! تو ایسی باتوں کی وضاحت کرنا، زیادہ بولنا ٹھیک نہیں، بے قدری نہ ہو، یا انکار نہ ہو، یا کوئی نیا فتنہ نہ ہو، جو سنے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے واللہ والا۔ اس میں بحث کرنا، اس بات کو زیادہ پھیلانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کس بات پہ یہ بات شروع ہوئی کہ جس سے محبت سے شعر لکھے ہیں بھائی نے پڑھے ہیں، اس میں کبھی اس نے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نگاہ آقا اٹھی ہو۔ یہ بات پہلے بھی میں نے کہی تھی، اب بھی کہتا ہوں، لیکن اس کو سند نہیں بناتا ہوں، نہ اس کو جیسے شہرت کے لیے ہر جگہ پھیلاؤ نہیں۔ جس کی قسمت میں ہوگی اس کو بغیر بتانے کے خود پتہ چل جائے گا، ایک دن سے چند مرتبہ نہ پتہ چلا ہو، وہ خود اس کے دل میں ڈال دیں گے، میں محمد مصطفیٰ تم کو دیکھ رہا ہوں۔ ایسے بھی ہوا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہوا تو اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، سوچ رہا تھا، اور آقا جی کا سامنا ہوا تو اس کو کہا دل میں ڈالتا ہوں کچھ سمجھو ان باتوں کو، اور شہرت نہ کیا کرو، اور جس کو ایسا ہو اس کو پتہ چل جائے تو شکرانے کے نفل پڑے، صدقہ خیرات کرے، اور اس چیز کو نعمت سمجھے، اور آقا کے کہنے پر عمل کرے کہ آقا جی نے کہا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہاری طرف کوئی نیکی یا کوئی بھلا کرے اس کو خوش کرو، کچھ نہ کچھ اس سے معاملہ محبت کا کرو۔ تو اس کو چاہیے کہ شیخ کو کچھ ہدیہ بھیج دے، کوئی مٹھائی بھیج دے، اور اس کی نعمت، دل میں نعمت کی قدر ہوگی کہ آقا کی نگاہ اس کی شیخ کی وجہ سے آئی ہے، وہ ساری جنت بھی شیخ کو دے دے، شیخ کا حق ادا نہیں کر سکتا اگر اس کو عقل ہے، سب کچھ لٹا دے کہ اس کی وجہ سے نگاہ مصطفیٰ ملی ہے، ورنہ نگاہ مصطفیٰ قیمت سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے، لیکن شیخ کی طفیل مل گئی ہے کہ خدا نے اس کو اختیار کیا ہوا تھا اور نبی نے اختیار کیا ہوا تھا، تو وہ وسیلہ بنے اس کے، جس کو ایسا محسوس ہو ٹھیک ہے، یہ بات تمہارے پاس رہنی چاہیے، لیکن شہرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسی چیز کی شہرت کرنا پھر بعد میں بے قدری ہو جاتی ہے، کوئی الٹا لفظ بول دے پھر، اور اس پر فخر بھی نہ کرے، اور اس پر شکر کرے، اور خدا سے رحمت مانگے کہ میں اس قابل نہیں تھا، اللہ یہ نعمت اور زیادہ کر کہ اس سے مجھے معلوم ہوا تو مجھ پر بہت ہی راضی ہے، اگر تو بہت بے پناہ راضی نہ ہوتا تو یہ نظر کرم میری طرف نہ اٹھتی۔ ہاں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے،
تو خدا کر یہ نعمتیں ہم کو آپ کو نصیب ہوں انشاءاللہ۔ ان پر زیادہ کرم ہوتا ہے کہ محسوس تو سے ہوا، اس پہ اس سے زیادہ کرم ہوتا ہے، تو اس کے متعلق کیسے بتاتے ہیں طریقت والے کہ کہیں بھی بیٹھا ہو دیکھتا فضا بدل گئی ہے، اس کے اوپر ایک جلال اور خوف طاری شروع ہو جاتا ہے۔ جلال اور خوف، جب جلال خوف طاری ہوتا ہے وہ جلدی سے وضو کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آقا جی کو دیکھنا نصیب ہوگا، تو وہ جلدی سے جاتا ہے، وضو کرتا ہے، علیحدگی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے کمرے میں، پھر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے جاگتے ہوئے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، قسمتیں بعضوں کو اتنا ہوتا ہے کہ اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کہیں ادھر ہی ہیں، ایسے 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 اس کو محسوس ہو جاتا ہے۔ بعضوں کو ایسے محسوس ہو جاتا ہے کہ خوشی دل میں آئی تیزی سے، کہتے کوئی بات نہیں دیکھی، کوئی خبر نہیں سنی، خود بخود دل اندر میں ایک جیسے خوش ہو رہا ہے، ایک سرور و کیف طاری ہو، کسی کو کسی طرح سے، کسی کو کسی طرح سے، لیکن اس کو بعضوں کو پتہ نہیں چلتا، بعضوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب پتہ چل جاتا ہے کہ ایسی تیز خوشی دل میں سکون اور ایسی بہار محسوس ہو رہی ہے، تو اس کے پھر زبان سے خود بخود نکلتا ہے، چاہے لوگ سمجھیں نہ سمجھیں، لوگوں کی بات کاٹ کے وہ بولتا ہے، کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا۔ ہاں بہت ہے۔ پھر وہ مہمان نظر کچھ رہتی ہے، جتنا وہ چاہیں نگاہ اس پہ رکھیں، جب نگاہ ہٹا دیتے ہیں اس کو ایسے لگتا ہے کہ دن تھا اب رات ہو گئی۔ یہ ایسی چیزیں عقیدے سے اور ادب سے اور وظیفوں سے نصیب ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کی بے ادبی کرانا بھی، وہ آدمی بے وقوف خود بھی بے ادب بن جاتا ہے، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرنا، دلیلیں دینا، خاموش بولنا نہیں ہے۔ کہیں اگر بول دیا، کسی نے کچھ کہا، ہم نے تو نہیں سنا کہ صحیح ہے غلط ہے، بولے آگے نہ بولیں، خاموش، اس بات کو رہنے دے، واللہ عالم، اس بات کو ختم کر دے۔ باتیں بحث کی نہیں ہوتی، اور بے ادبی کروانا بھی لوگوں سے اچھا نہیں ہے۔ عقل بھی ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم نے خود آپ کو فرمایا ہے، کلموا الناس علی قدر عقولہم، تم لوگوں سے بات کیا کرو جتنی ان کی سمجھ ہو، سمجھ اتنی نہیں ہے تو ایسی باتیں نہیں بتانا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی ایسی ہے، ایسی باتوں کا اشارہ کیا ہے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تاویلہ، انہوں نے جھٹلایا نبی کریم کو جو خبریں دیتے تھے، لیکن یہ جلدی نہ کریں، ان کو ان خبروں کی صداقت کا پتہ چل جائے گا کہ سچے نبی تھے، تم نے بات نہیں مانی، پھر ان کے لیے عذاب اور پچھتاوے ہوں گے۔ دیکھا تو کہا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ان کے علم میں، عقل میں یہ بات آ نہیں سکتی تھی، تو اس وجہ سے انہیں جھٹلا دیا انہوں نے، لیکن یہ جھٹلانے والی باتیں نہیں ہوتی جو نبی کی زبان سے نکلے۔ چلے جی، تو راہ دے جو نظر ٹھہر گئی ہو جاتی ہے میرے، اور جس کو ایسے محسوس ہو تو اس کو کچھ عقل ہونی چاہیے، ایک دم سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، یا علیحدگی میں بیٹھ جائے اور دل میں یہی کہیں، یا رسول اللہ میری آپ کی کبھی جدائی نہ ہو، جب تک وہ کیفیت رہے، اور جب وہ کیفیت چلی جائے تو پھر انتظار کرے، پھر جب ہی خدا کھائے گا پھر آ جائے گی۔ میرے پاس جدے سے ایک لڑکا آیا، پہلے مدینے میں ہوتا تھا، یہ کیفیت بعضوں کو تیز ہو جاتی ہے، جیسے کہ شیخ صاحب میں جدے میں بیٹھا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، پھر میں نے اس کو بتایا، ورنہ بیٹھا ہوا تھا، طالب علم تھا کالج کا،
لیکن دل کا بہت اچھا تھا، آقا سے محبت رکھتا تھا۔ تو شیخ صاحب میں جدہ گیا اور کوئی اتفاق سے کسی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایسا خوف اور حالت میری ہو گئی کہ میں سنگڑتا سنگڑتا ایسے بیٹھ گیا جیسے کوئی ڈرا ہوا ہو۔ ان سے آگے سناؤ نا، بولتا آگے یہ بات ہے، آپ اس بات کو سچ سمجھنا۔ کہتا اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ اس وقت کوئی بد عقیدہ یا وہابی میرے پاس ہوتا، کہتا ہے شیخ خدا کی قسم میں اس کو قتل کرتا نہ چھوڑتا۔ اتنی محبت کی تیزی تھی میرے دل میں آقا جی کی کہ برداشت سے باہر ہو رہی تھی، اور ایسی میری حالت تھی کوئی وہابی بد عقیدہ ہوتا میرے پاس، کہتا ہے شیخ صاحب اللہ کی قسم اس کو قتل کر کے چھوڑتا، چاہے میرے خاندان سے کیوں نہ ہوتا۔ کہتا یہ کیفیت 2-4 منٹ رہی، اس کے بعد پھر دیکھا میں ویسے ہی ہو گیا جیسے تھا۔ تو اس کو اس طرح سے ہوا، لیکن اس کو پتہ نہیں چلا۔ پھر میں نے بتایا اس کو، دیکھ رہے تھے نا، تو حیران ہو گیا۔ میں کہ ہر کہتا نہیں یہ ایک دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ ایسا۔ تو نبی کریم حیات النبی، ہاں، اور جس کو چاہتے ہیں احساس دلائیں تو اس کے اپنے درمیان میں کوئی فضا بنا لیتے ہیں، جیسی باتیں میں نے بتائی ہیں، یا کسی کے ذریعے سے اس کو خبر دے دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہاں فلانا موجود تھا، فلانا موجود تھا۔ تو آقا جی نے کہا کہ کوئی خواب دیکھتا ہے یا کبھی اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھتا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ بعضوں کو خواب نہیں آتی، ایسی چیزیں کیفیت کی ہوں، کچھ ماں سے پتہ نہیں چلتا، دوسرا دیکھتا ہے، وہ پھر بتاتا ہے۔ اور نبی کریم کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو خدا کر یہ نعمتیں نصیب ہوتی رہیں آپ کو، ہم کو، اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اس کی شہرت نہ کرے۔ اگر یہ بات اتفاق سے کہیں چل پڑے تو کوئی بیچ میں بولے تو اس میں بحث فوراً بند کر دے ادب سے، اس میں بحث نہیں کرنی ہے، نہ یہ بات گھر میں کرے نہ کہیں کرے، اس کے دل میں رہے۔ اور جب ایسا ہو تو شیخ کو کہے مجھے ایسا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ شکرانہ خدا کا کچھ نفل پڑھ لیا کرے، کچھ صدقہ کر دیا کرے، کچھ شیخ کو شکریہ کی طرح سے کوئی چیز بھیج دے۔ اور میں آپ کو اسی پر ہی کہتا ہوں، ایسے ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ